السلام علیکم۔ ہمارے ٹاپک کا نام ہے بیسک ایجوکیشن آف اردو گرامر۔ اردو گرامر ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیں سمجھنے میں بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ محسوس ہوتا ہے، بٹ اگر اس کی ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے، تیار کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اردو میں سب سے زیادہ گرامرز پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اردو سبجیکٹ میں تبھی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جب گرامر سٹرونگ ہو، اس لیے ہماری ویڈیو میں آپ کو مکمل اور کمپلیٹ میننگز کے ساتھ ہر ایک چیز ایگزامپلز کے ساتھ بتائی جائے گی، جس سے آپ کو سمجھنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکے۔ اس سے آپ اپنے بچوں کو بہت ہی زیادہ اردو میں انٹرسٹ پیدا کروا سکتے ہیں، خود بھی سیکھیں۔ گھر میں روزمرہ استعمال چیزوں میں بھی گرامرز یوز ہو سکتی ہے، بولتے ہیں الفاظ میں گرامرز ہے، فعل ہو جاتے ہیں گرامرز کا، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل کی ہماری جو لائف میں ریلیٹڈ ہے، کام کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، جو بھی ہے سب گرامرز میں ہے۔ اگر ہم اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو ہم بخوبی طریقے سے آسانی سے سمجھ سکیں گے اور اردو میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے اس ٹاپک میں جو ہے، ہماری اس ویڈیو میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے داستان۔ داستان کہتے ہیں کسی کہانی کو۔ کہانی اگر کسی چیز کا خاکہ بیان کیا جاتا ہے، کہانی بیان کی جاتی ہے، حکایت قصے، جیسے کہ ہم بکس میں پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کوئی کہانی پڑھا دیتے ہیں، وہ کوئی ایسے ہیں جو شاعر ہیں جن کے بارے میں ہماری گزرا ہوا زمانے میں جو کہانیاں پائی جاتی ہیں، اگر ہم اسے اب بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمیں کیا کہلائے گی؟ داستان، کہ ہم گزرے ہوئے لوگوں کی اچھی اچھی داستان، ان کی کہانیاں قصوں کے طور پہ بتایا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی میں آپ کو ایک داستان کی ڈیفینیشن بتانے لگی ہوں۔ داستان کے لغوی معنی ہے کہانی، حکایت اور قصہ۔ یہی کہانی سے مراد کسی بھی قسم کی کہانی، حکایت اور قصہ۔ حکایت حقیقت حقیقت ہے، لیکن اب جو ہے ہم داستان اور قصے کی صورت میں سن رہے ہیں، قصے کے ہیں، لیکن اب کی ادب کی اصطلاح میں داستان سے مراد بادشاہوں اور شہزادوں، عشق و محبت، بھوت پریوں اور دیگر خوف الفطرت عناصر کا ذکر ہے۔ اگر ہم کہانی سے مراد یہ لے لیں کہ جیسے کہ اب یہاں پہ ہے شہزادیاں، بادشاہوں، بھوت پریوں کی قصے کہانیاں، یہ ہو گئی حکایتی، اور قصہ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ہماری لائف میں اسے داستان کے طور پہ استعمال کیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا خاکہ۔ خاکہ کے معنی ہے کسی چیز کا ڈھانچہ اور تصویر کی ابتدائی اور بنیادی لکیریں۔ خاکہ جو ہوتا ہے وہ ہم کسی چیز کی اگزامپل دینے کے لیے بچے کو خاکے کے طور پہ اسٹوری بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ٹاپک یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، ہم اسے ڈرا کر کے اسی چیز کی سمت لکیر لگا کے ایک خاکے کے طور پہ بنا کے ہم وہ بھی سمجھا سکتے ہیں۔ اردو ادب کی اصطلاح میں خاکہ وہ مختصر تحریر یا مضمون ہے جس میں کسی شخص کی شخصیت اور کردار کا بھرپور جھلک ہو۔ یعنی کہ خاکہ آپ ایسے انداز سے بتائیں، ایسے چیز سے بتائیں جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، جو کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کو بتا رہے ہیں، پڑھائی کے حوالے سے، کلاس کو لیکچر دینے کے لیے، بچوں کو کوئی اچھی اصلاح کرنے کے لیے، کوئی اسی چیز کی آپ اگزامپل دے رہے ہیں، تو سیم ایز آپ اسی چیز کو سامنے رکھ کے وہ خاکے کے طور پہ ان کو بتائیں تاکہ ان کو بآسانی سے سمجھ آ جائے۔ تنقید نگاری۔ تنقید نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نظر بندی کرنا، اس کو اچھے سے سمجھنا۔ تنقید چند ایسے اصولوں کا نام ہے جس کے بحث کسی بھی ادب کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جائے۔ تنقید نگاری ہر اچھی اور بری چیز کو ان کو نوٹس کیا جائے، ان کے اوپر عمل پیرا کیا جائے تو ان کو تنقید نگاری کہتے ہیں، کہ ہر ایک چیز کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، اس کو تنقید نگاری کو ان کے بحث ادب، خوبیوں اور خامیاں، کسی کی اچھائی اور برائی کو بیان، ان کا جائزہ لینا اور اس کو اور اچھے طریقے سے اس پر عمل پیرا کرنا تنقید نگاری کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہماری ویڈیو میں آپ کو بہت ہی چھوٹی چھوٹی ایسی ڈیفینیشنز بہت ہی مثالوں کے ساتھ آپ کو دی جائے گی جو کہ آپ بآسانی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔
جیسے کہ بچوں میں بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ محسوس ہوتے ہیں. یہ سنٹینس ہوتے ہیں، انگلش میں سنٹینس ہو جاتے ہیں اور انگلش میں اردو گرامر میں ڈیفینیشنز ہو جاتی ہیں، جو کہ بچوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے. تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو شو ہو.